چار کام اس حضرت معاویہ نے وہ کیتے کہ ایک بھی کیتا ہوندا وہی ہلاکت لی کافی. یہ تو چار جرم نا ایک ہی بڑا سی. ایڈے ایڈے جرائم اسلام جڑا پیراں تھلے روندا. انتزاع ورا حاضر الامہ بالسیف, تلوار نہ حکومت تے قبضہ. واری آ سکتی سی ساری دنیا میں مردن جی دا نمبر نہیں چاہ سکتا. کدھر گیا سی بدر والے اور عہد والے اور فتح مکہ صلح حدیبیہ والے. تلوار لے کے امت دے سر تے کھڑا ہو گیا. حتی حضر امرہ من غیر مشورہ. کوئی ایک دن بھی نہیں آخیا بھی لوگوں مینوں چاہتے جے نہیں, سوال ہی نہیں پیدا. بغاوت کی, جنگ لڑی, ہارن لگے, قرآن کھڑا کرتا, قرآن سالس نے دھوکھا کر رہا, بعد اعلان کرتا مبارک دیتی میں تینوں خلیفہ بنا لیا, خلافت مذاق بنا لیا. فرماؤندے ایک شخص دا تلوار لے کے امت دے سر تے کھڑے ہو جانا اور زبردستی مسلمانوں دے مشورے تو بغیر حکومت تے قبضہ کرنا. وفیہم بقایا صحابہ و ذو الفضیلہ, حالانکہ اس میں بڑے بڑے چوٹی دے صاحب زندہ موجود سی اور بڑے بڑے فضیلت والے لوگ موجود. حضرت عمر رضی اللہ کی آخیا ایدے ہوندے ایدا نمبر کہڑے دن آنا سی, قیامت تک نہیں سی ہونا. اس دل غابہ فی معرفت صحابہ, اور صفحہ ایدا جڑا ہے سمجھو 387 چوتھی کے. وروا عبد الرحمن بن عبدان عمر انه قال هذا الامر في اهل بدر ما بقي من بعد. حضرت عمر کے سامنے اسلام سی, یہ کسی کی جاگیر ہے یا چودھری جی پہ اٹھ کے کھولا. فرمایا بدر والوں تو جب تک ایک شخص ہی زندہ کسی کا اس حکومت کوئی حصہ نہیں. مسلمانوں کی حکومت جڑی ہے جانا دے کے حاصل کی ہے, قرآن حدیث سے چلنی ہے. ثم فی اہل احد ما بقي من بعد, پھر احد والوں چ ہوگی. بدر والے مک جان, احد والے جب تک انہوں چ کوئی رہے. ثم فی قضا و قضا, پھر ایسے ایسے ولیسا فی اہل تلیق ولا لولد تلیق ولا لمسلم فتح شہ, جنہوں نے فتح مکہ تے معافی ملی وہ انہوں نے اولاداں, اور فتح مکہ تے اسلام لے والوں کا بالکل حصہ کوئی انہوں کا کدی بھی نہیں سوال پیدا ہوتا. اس تو پہلا جرم جڑا حضرت حسن بصری فرمایا تلوار لے کے, نہ مشورہ نہ لوگوں نے پوچھا بننا کہ نہیں, بغاوت کر دیو, امیر المومن تنگ کر کے ہارن لگو, قرآن کھڑے کر دیو, 22 سال سی دھوکھا کرو اور مبارک دے دے سال دا خلیفہ بن گیا, خلیفہ بن. پر میں کرنا نہیں کرنا. امت جڑی ہے کھیل بنا لیا. جس تخت تے حضرت ابوبکر عمر جیسے بہنجاں ڈردے سی, بے رسولہ دی گڈی مذاق بنا کے رکھ لے. 387 اور 88 سے پڑھے. میں حضرت محمد واصل بات کر رہا ہوں لکھنؤ سے. کون بات کر رہا ہوں؟ محمد واصل. اچھا فرمائیے. حضرت اس وقت ایک مسئلہ پوچھنا ہے آپ سے. اس وقت مولانا سلمان حسینی ندوی کے انتقال پر سوشل میڈیا پر ایک بدتمیزی چل رہی ہے. کیا؟ کہ وہ گستاخ صحابہ تھے اور ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جا سکتی ہے. بیکار کی بات ہے, خراب بات ہے. وہ لوگ ہیں جی جو مسائل کو نہیں جانتے. وہ تمام صحابہ کے منکر نہیں تھے. جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کا عقیدہ خراب تھا. جی لیکن جو جی اس طریقے پر کسی صحابی کے ساتھ اپنا زبان خراب رکھتا ہے, عقیدہ خراب رکھتا ہے, اس کے کفر کا فتویٰ نہیں دیا گیا ہے. جی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس بنیاد پر کافر ہیں, ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں جاتی, اس کا مطلب یہ ہے جی کہ وہ بالکل ناواقف ہیں. جی ایک طبقہ ہے خوارج کا. جی اسلام کا یہ ایک فرقہ ہے جو باطل فرقہ ہے, غلط فرقہ ہے. وہ صحابہ کی بہت بڑی تعداد کی تک انکار کرتے تھے, تکفیر انہیں کافر بتاتے تھے. جی لیکن قرآن علماء سب اس پر متفق ہیں کہ وہ اس کے باوجود بھی کافر نہیں ہیں. جی ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, شادی بیاہ کرنا, ان کو اپنے قبرستانوں میں دفنا, یہ تمام کا سب کا متفقہ فیصلہ ہے, جائز ہے. جی میرا جاننا یہ ہے جی یقیناً وہ راہ حق سے ہٹے ہوئے تھے, جی لیکن وہ تمام صحابہ کی صحابیت اور شرف صحابیت کے منکر نہیں تھے. جی خامخواہ زبردستی یہ کہنا کہ وہ تمام صحابہ کی شرف صحابیت کا انکار کرتے تھے, یہ غلط ہے. جی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت لوگ ہیں جو ان کو برا بلا کہتے ہیں, جی لیکن اس کی بنیاد پر ان کی تکفیر نہیں ہے. جی کافر نہیں کہا جائے گا انہیں. جی ان کی دعائیں مغفرت کی جائے گی. جی ان کی نماز جنازہ بھی ہوئی ہوگی یقیناً. جی کٹولی میں ہے اثر کے بعد.
ہاں تو اس کے اندر شریک بھی ہوا جا سکتا ہے. اور حضرت مولانا تو تہجد پڑھتے ہوئے انتقال ہوا ہے. چلیے کسی بھی صورت کے اندر ہوا یہ الگ بات ہے، لیکن ان کا عقیدہ یقیناً اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے خلاف تھا. جی لیکن تو ان کی دعا کرنی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم مکرم جناب پروفیسر عامر سومر صاحب حافظکم اللہ العامین. آج مولوی محمد اسحاق صاحب کی جو خطابت یا ان کی علمی جو دانش یا ان کی تحقیق وہ ایسی ہے جیسے کہ اور حضرات کی ہے، کیونکہ سیدنا میر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جنگ زمانے کی جنگ یا پھر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے واقع کربلا سے یہ واضح طور پہ یہ سبق مل رہا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی سچی ثابت ہونی تھی کہ 30 سال خلافت کے رہیں گے، پھر اس کے بعد ملوکیت ہوگی. تو اب جن کتابوں کے حوالے یہ دے رہے ہیں ان میں انہوں نے صرف اور صرف ایک چھوٹی سی روایت پڑھ کے اس کے بعد آدھی تقریر تو اپنی جھاڑی ہوئی ہے. اگر آج کی اس 14ویں صدی کے مولوی اسحاق صاحب کی بات کو جو کہ حوالے میں ریفرنس میں ایک سطر پیش کرنے کے بعد دوسری سطر پیش کرنے کے بعد اور پھر اس میں بھی اس سطر کے پیش کرنے میں اپنی زبان کی چرب لسانی اور ساتھ ہی اندر کے غصے کو اور بے ادبی کے پہلو کو اپنے الفاظ سے پیش کر کے کتاب کی عبارت کا حصہ بنانا، یہ بھی تو سراسر خیانت ہے. اگر آپ عربی پر عبور رکھتے ہیں تو ان کے الفاظ عربی کے سن لیں، پڑھ لیں، تو ان میں بڑے واضح طور پہ بڑے ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وغیرہ نے اپنے اعتراضات کا ذکر کیا ہے. کہیں کوئی گالی یا کہیں کوئی ان کو غاصب یا ظالم یا کسی قسم کے اور الفاظ سے انہوں نے تعبیر نہیں کیا. یہی غلطی سید سلمان حسینی ندوی سے بھی ہوئی اور یہی غلطی مولوی صاحب بھی کر رہا ہے. حالانکہ ہمیں ان اسلاف کے بارے میں اپنی زبان کو محتاط رکھنا چاہیے، چاہے کہ یہ تاریخ بھی اتنی پرانی ہے کہ جس کو بعد میں جب لکھا گیا تو وہ بھی 350 کے عرصے کے بعد لکھا گیا. تو کیسے ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ان کی رائے یہ تھی، ان کی نیت یہ تھی اور فتح مکہ کے لوگوں کو وہ آگے نہیں آنے دیتے تو چاہتے تھے، اور اس وقت ابن عمر نے یا وغیرہ وغیرہ نے سختی سے ان کے یعنی ان کی عمارت کی نفی کی. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اتنی مدت 20 سال انہیں حکومت کی اور ابن عمر اور وغیرہ سارے وہ ان کی اس حکومت میں، اور حتیٰ کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے بھی جب بیعت کر لی تو کیا وہ پھر نعوذ باللہ منافقت کر رہے تھے؟ یہ کیسی باتیں ہیں؟ یہ باتیں بھی بجا نہیں ہیں. ہاں البتہ ہم یہ ضرور کہتے ہیں، جیسے کہ مولانا اسد مدنی کا میں کلپ آپ کو بھیجتا ہوں، بلکہ میں کوشش کروں گا کہ یہ بھی اور مولانا اسد مدنی کے کلپ کو میں ساتھ ہی اکٹھا چلا دوں تاکہ لوگوں کو یہ باور ہو سکے کہ یہ ہمارے آج کے صدی کے علماء کرام اپنی زبان کو محتاط کیوں نہیں رکھتے. اور مولانا اسد مدنی صاحب نے بھی ان کے بارے میں کہ جو مولوی اسحاق صاحب ہے یا مولانا سید حسین سلمان ندوی حسینی ہیں جو کہ ابو الحسن ندوی صاحب کے خاندان سے ہیں، تو کیا ان کی رائے ہمارے لیے پھر قابل قبول نہیں ہے؟ اس طرح کی باتیں ہم بہت پہلے سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں. ہاں البتہ میں نے ابھی یہی بات کی ہے کہ جیسے مولانا اسد مدنی جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم ہیں حاضر، تو ان کی جو رائے ہے وہ بڑی بہترین رائے ہے کہ ان لوگوں کے اختلاف کو ہم بنیاد بنا کر انہیں گستاخ صحابہ نہیں کہہ سکتے. یہ رائے کا اختلاف ہے، اور سیدنا میر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی بہت سے صحابہ سیدنا میر معاویہ کے خلاف تھے، لیکن انہوں نے زبان غلط استعمال نہیں کی. اور پھر بعد بنو امیہ نے بھی ان میں ان کے ممبروں پر اگرچہ سیدنا علی یا اور صحابہ کی اگر انہوں نے مذمت کی تو کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ممبروں پر سیدنا علی کی مذمت کی گئی ہو. تو یہ ساری باتیں بڑی تفصیل طلب ہیں.
تاریخ جو ہے تاریخی ہے، اور اس میں بہت سی باتیں اپنی زبان کی چرب لسانی کی وجہ سے بھی شامل ہو جاتی ہیں، جو بھی تحریر کا حصہ بن کے وہ اپنے اندر کے ریمارکس کو بڑا برا پیش کرتی ہیں، جو کہ بالکل سراسر زیادتی ہے۔ یہ بھی ایک خیانت ہے، کسی کے معافی ضمیر کے اندر کے حالات کو تحریر میں سمونا، یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ جیسے کہ یہاں پر مولوی اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور اس طرح سید سلمان حسینی ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس قسم کی گفتگو کر کے امت کے دلوں کو انہوں نے مغموم کیا ہے اور خود بھی مذموم ہوئے ہیں۔ لیکن اگرچہ ان کو ہم گستاخ صحابہ نہیں کہہ سکتے، رائے کے اختلاف سے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ہم گستاخ نہیں کہہ سکتے۔ تکفیر اور تحریم کا جو مسئلہ ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے کہ کسی کو فوری طور پہ کافر کر دیا جائے، یا کسی کو فوری طور پہ گستاخ کہہ کر یا مشرک کہہ کر یا بدعتی کہہ کر اسلام سے گمراہ کر دیا جائے۔ ایسی بات نہیں ہو سکتی۔ ہاں، رائے کے اختلاف کی وجہ سے ہم ان کی مذمت کرتے ہیں کہ ان کو اپنی زبان احتیاط میں رکھنی چاہیے تھی، اور ایک عبارت کو یا ایک تحریر کو یا ایک حوالے کو اگر وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں تو ہزاروں حوالے اور بھی ہوتے ہیں جو ان کی تائید میں جاتے ہیں، لیکن یہ اپنے اندر کی خبث باطن کی وجہ سے یا اپنے اندر کی مخالفت کی وجہ سے یا اپنی رائے کو ٹھونسنے کے لیے یہ اس طرح کی کلام کر کے امت کے اندر مزید پریشانی اور ان کے اندر مزید آپس میں تفرقہ بازی کو ہوا دینے کے برابر ہے۔ ہم اس بات کی قطعاً حمایت نہیں کر سکتے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے تلوار کی بنیاد پر حکومت کی اور زبردستی حکومت کی۔ یہ بالکل زبردستی بات کرنے والی بات۔ آخر ان کے ساتھ کتنے کبار صحابہ ان کے ساتھ بھی تھے، اور جیسے سیدنا علی کے ساتھ تھے، اور سیدنا علی کے ساتھ تو وہ لوگ بھی تھے جو اپنے آپ کو شیعان علی کہلاتے تھے۔ خود ان کی اپنی زبانوں میں، اپنی کتابوں میں، جعفریہ کی اور شیعہ برادری کے اپنی ہی مستند کتابوں کے اندر یہ بات واضح ہے کہ اکثریت جو تھی، جو مخالفت کرنے والی یا سیدنا علی کے خلاف اٹھنے والی، وہ خوارج تھے، اور وہی لوگ تھے جو پہلے ان کے اوپر یعنی ان کی حمایت کیا کرتے تھے۔ جیسے سیدنا حسین کو بلانے میں بھی خوارج کا کردار ہے، پھر اس کے بعد ان کو شہید کرنے میں بھی ان کا کردار ہے۔ کوئی ایک صحابی بھی امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میں کسی قسم کا کوئی ثابت کر دے تو سنی قوم اس معاملے میں کھل کر یزید کو کافر کہے گی، لیکن یزید کو بھی کافر ہم نہیں کہہ سکتے۔ جب اس کو نہیں کہہ سکتے تو پھر ان موقعوں پر، ان معاملات میں ہم جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے اگر کوئی مخالفت کرے یا اس کے رائے کا اظہار پیش کرے، گالی نہ دے، بدتمیزی نہ کرے، بکواس نہ کرے، اگر کوئی رائے پیش کر رہا ہوتا ہے تو اس سے تکفیر کا یا کسی کی حرمت کا یعنی حرام ہونے کا فتویٰ اتنا آسان نہیں کہ فوراً دے دیا جائے۔ میں اس موقع پر مولانا اسد مدنی مدد اللہ علی، جو کہ محتمم دارالعلوم دیوبند ہیں، اس وقت ان کی رائے کا میں نہایت احترام کرتا ہوں، اور ان کی رائے اعتدال پہ مبنی ہے، اور اسی پر ہم اپنا موقف پیش کرتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ قابل تکریم شخص تھے۔ اگر کوئی ان کو قابل تکریم نہ کہے کہ وہ ہمارے نزدیک گستاخ ہے۔ اور جہاں تک سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کوئی گالی دے یا ان کے اوپر سب و شتم کرے یا ان کو ایمان سے خارج قرار دے یا ان کو ہوائے نفس کا شدائی قرار دے تو یہ ایک صحابی کی توہین ہے، تو گستاخی ہے صحابی کی، وہ پاداش میں آ کر وہ سخت حرام کام کر رہا ہے۔ رہا یہ کہ اگر رائے کے اختلاف ہے تو اس میں ہم ان کو کافر نہیں کہہ سکتے جب تک کہ ان کے ایمان کا انکار نہ کریں۔ اور یہاں یہ بات بھی بڑی واضح ہو گئی کہ ہم اپنے اسلاف کے اس مسلک پر، جو ان کا ایک اعتدال پر مبنی مسلک ہے، اور بالکل صحیح راستہ مذہب ہے کہ جس میں صحابہ کی عزت و تکریم ہمارے اوپر واجب ہے۔ اور رہا یہ کہ اگر صحابہ کی اہل بیت سے کوئی لڑائی جھگڑا ہوا، مشاجرات صحابہ کوئی ہوئی، جو بعد میں بنو عباس نے بھی پھر بنو امیہ کے ساتھ کمی نہیں کی، اور بنو امیہ نے بھی بنو عباس کے ساتھ کمی نہیں کی، تو یہ دنیاوی معاملہ تھا، ملوکیت و بادشاہت کا ایک حصہ تھا کہ جس میں ہم کسی صورت میں ان کے فیصل نہیں بن سکتے۔ یہ فیصلہ روز قیامت اللہ ہی کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ صحابہ یا اہل بیت ایک دوسرے کو معاف کر دیں اور سب پاک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جنت کے مستحق ہوں گے اور ہیں۔ بہرحال یہی ہمارا موقف ہے کہ اہل بیت کی عزت اور ان سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ سب سے پہلے
اہل البیت یعنی اطرتی، حضور کے حضور کی اولاد، حضور کی بنات، حضور کی ازواج، حضور کے ابناء، بیٹے بیٹیاں اور بیویاں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، یہ سب سے پہلے صحابہ سے زیادہ محبت کا مستحق ہے، اور رہا جہاں صحابہ کی تکریم اور احترام اور ان کی عزت و منصب جو اللہ نے رسول اللہ کے ذریعے ان کو عطا کیا، ابو بکر صدیق ہوں، ان کی خلافت، عمر فاروق ہوں، ان کی دوم خلافت، حضرت عثمان غنی ہوں، ان کی سوم خلافت، اور اس طرح سیدنا علی مرتضیٰ ہوں، ان کی چہارم خلافت، اور سیدنا حسن حسین کی پنچمی اور چھٹی خلافت کے ہم روادار، ہم ان کے ماننے والے ہیں اور تابع دار ہیں اور تسلیم کرنے والے ہیں، جو کل 30 سالہ دور خلافت کا بنتا ہے۔ اس کے بعد ملوکیت کا دور شروع ہو جاتا ہے، تو اس میں اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے، اس میں لڑائیاں بھی ہو سکتی ہیں، جھگڑے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کفر اسلام کا فیصلہ یہ کسی کو حق نہیں کہ کسی کو کافر کہے یا کسی کو مسلمان کہے اور ان کے مقابلے میں اس کو کافر کہے، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ گستاخ اور بے ادبی کے پہلو اگر کہیں پائے جاتے ہیں تو ان کی مذمت کرتے ہیں، لیکن ان میں تکفیر اور حرمت کا جو حرام ہونے کا فتویٰ ہے وہ فوری طور پر اس پر نہیں لگایا جا سکتا۔ صحابہ کی عزت سب سے مقدم ہے، اور اصحاب کی عزت سے مقدم آل رسول کی عطرت سے آل رسول کی محبت اور عطرت رسول سے محبت، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر قائم رکھے اور ہماری زبانوں کو اللہ تعالی محتاط رکھے، اور کسی قسم کی ایسی بات کہ جس کی بات میں پشیمانی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے کہنے سے ہم سب کی جوارے کو، زبان کو، اللہ تعالیٰ دل کو، دماغ کو ان کے بارے میں تعصب اور بغض اور نفرت سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کا بھائی مفتی ڈاکٹر امداد اللہ محمود فرید، رئیس دارالفتہ جامعہ مظاہر العلوم آل بازار لاہور کینٹ، مقیم حال کویت۔